لیٹس ٹاک اباؤٹ کشمیر، انڈین آکیوپائڈ کشمیر. الیکشنز وہاں شروع ہو گئے ہیں اور وہ 4 میرا خیال ہے اکتوبر تک ختم ہوں گے، 4 یا 8 تک. نام نہاد الیکشن. نام نہاد الیکشن. تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی طرف سے ایک نروسنس ہے کہ اب بڑا پوائزن اگل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں پاکستان از کینسر، پاکستان از دس، اور ساتھ کے جی اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ملیٹنٹس ہیں یہاں وہ وہاں سے ٹرین ہو کے آ رہے ہیں آفٹر سیئنگ کہ جی کنٹرول ہو گیا. اصل میں تکلیف ان کو یہی ہے کہ کشمیری عوام میں 2 چیزوں پر قائم ہے. پہلا یہ ہے کہ کشمیری عوام جو مقبوضہ کشمیر میں ہے، ایک زبان سے، ایک آواز سے ہندوستان کا جو قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ، غیر آئینی یا غیر قانونی UN ریزولوشن خلاف، اس کو وہ مسترد کرتے ہیں، اس کو کبھی تسلیم نہیں کیا. اور دوسرا ان کے دل دھڑکتے ہیں پاکستان کے ساتھ. پاکستان سے ایک ان کی روحانی وابستگی ہے جو ابھی تک قائم ہے. اصل تکلیف یہ ہے اور اس کو وہ ختم نہیں کر سکے. اور آپ نے دیکھا بھی الیکشن بھی ہوا تھا لوک سبھا میں، انجینئر رشید کون ہے؟ جیل میں تھے. ان کے بچوں نے الیکشن کیمپین کیا، جتایا. روح اللہ صاحب جو تھے اپنا سری نگر سے، انہوں نے بھی وہ آزادی کے ہیں پروانے. تو آپ دیکھیں کہ لوگ ادھر ووٹ دیتے ہیں جو آزادی کی طرف رخ ہو. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے. 32 لاکھ آپ نے ڈومیسائل نے ایشو کیا باہر سے لوگوں سے. ہائیسٹ سولجر سیولین ریشو 10:1 یہ ادھر ہے. تیسرا آپ دیکھ لیں کہ 2011 سے سینسس ہی نہیں ہوا. اور انہوں نے جو لیفٹنٹ گورنر ہے، جو ان کا نامنی ہے، اس کو سویپنگ پاورز، ہی از لائک اے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آف آکیوپائڈ کشمیر. وہ تو نامینیٹ بھی کرے گا لوگوں کو، ہاں نامینیٹ، جو مائنورٹی، بالکل ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے. تو یہ تو سارا ڈھونگ رچایا جا رہا ہے. اور آپ نے دیکھا ڈیموگرافک بیلنس تبدیل کرنے کی کوشش کی. 47 سیٹس ویلی کی، 43 جموں کی کر دی اور 6 اور بڑھا بھی دی ان کی. تو آپ دیکھیں کہ مقصد ان کا ہے کہ توڑ پھوڑ کے کسی طریقے سے RSS یا BJP کا کوئی چیف منسٹر انسٹال کر دیا. اچھا، اس میں 2 چیزیں ہیں مشاہد. ایک تو یہ کہ جو انسرجنسی ہے، جو فریڈم فائٹرز ہیں، انہوں نے پہلے کہا جی ہم نے ان کو کنٹرول کرے. اور فریڈم فائٹرز کی جو ٹیکٹکس تھیں کہ جی جلد سے جلوس کرنا، یہ اچھا میری بات ہوئی کسی سے کوئی 2 سال پہلے، اب جیل میں ان کو بند کر دیا، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اب یہ نہیں کریں گے، اب ہم وی ول بی لائک گریلا وارئرس، کیونکہ ہمیں مار دیتے ہیں یا ہم نکلتے ہیں باہر تو مار دیتے ہیں. اچھا، اب انڈین جو ہے ایجنسیز وغیرہ ان کی طرف سے پولیٹیشنز وہ کہہ رہے ہیں جی یہ پاکستان میں ٹرین ہو کے آئے ہیں ایز انسرجنٹس اور ابھی پاکستان سے یاد آ گیا، حالانکہ دے سیڈ کہ کنٹرول ہو گیا اور کوئی ایسی چیز نہیں ہو رہا. تو یہ مطلب وہ جو انہوں نے بدلی ہے انسرجنسی کی طرف گئے ہیں، مطلب گریلا وارفیئر کی طرف، تو ناؤ دے آر گوئنگ بیک ٹو دی اوریجنل جو ایک اپروچ ہے کہ بھئی جنگ آزادی کے مختلف مراحل آتے ہیں، مختلف پہلو آتے ہیں. اب فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ غزہ جنوسائیڈ. حماس 11 مہینے کے بعد بھی کچھ لا نہیں جا سکا اسرائیل نے، حالانکہ اتنا ظلم کیا ہے. تو جو کشمیری جدوجہد آزادی ہے، نہ ہم نے شروع کی ہے نہ ہم بند کر سکتے ہیں. ہمارا تعلق ہی نہیں. ہم تو ان کو اخلاقی، سیاسی، سفارتی سپورٹ دینا ہمارا فرض ہے، بلکہ دنیا کا فرض ہے. میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا آیت اللہ خامنائی صاحب کی، جو سپریم لیڈر ہیں، انہوں نے کیا کیا؟ مسلمز آف انڈیا، مسلمز آف غازہ اینڈ مسلمز آف روہنگیا، اس پر انہوں نے آواز اٹھائی کہ کشمیری مسلمان پر جو ظلم ہو رہا ہے اس کو خاتمہ کیا جائے. تو یہ صرف ہم نہیں، کشمیر کا تو نام بھی لے لیتے ہیں، بٹ بہرحال تو یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں تو یہ تو تیز ہوگی. اور صرف ادھر نہیں، آپ دیکھیں جو سکھ موومنٹ ہے، ابھی کیا بیان آیا راہل گاندھی کا پچھلے ہفتے واشنگٹن ڈی سی، کہ ان کا نہیں کہ سکھس آر فیسنگ این ایگزسٹینشل تھریٹ ان انڈیا، کہ ان کا زندگی اور موت کا خطرہ ہے ہندوستان کے اندر. خود کہہ رہے ہیں. اور آپ مسیح برادری کا کیا ہو رہا ہے؟ وہ کوکی لینڈ کا آپ کو پتہ ہی ہے، جو نارتھ ایسٹ میں بنگلہ دیش کے ساتھ جو حالات ہیں. تو اس وقت پورا خطہ ہندوستان کا، مودی کا ہندوستان، RSS کا ہندوستان، ہندوتوا کا ہندوستان ہلا ہوا ہے. اچھا دیکھیں، پاکستان کی بھی آپ بات کر رہے تھے کہ بھئی ان کو کتنا پاکستان کے ساتھ لگاؤ ہے. یہ تو ہم کہیں گے، اس وقت بھی ہم نے کہا کہ جو پاکستان نے 2020 میں سیز فائر کر دی تھی، جنوری 2021 میں، تو غلط کیا تھا. I mean I think کہ غلط کیا تھا. وہ دباؤ میں آ گئے تھے، وہ انڈیا کے جھانسے میں آ گئے تھے. انہوں نے کہا اس وقت کے جو تھے
میرے خیال میں ہمارے جو دوست تھے اسٹیبلشمنٹ میں یا سیاسی بھی کہہ لیں, ان کو امیدیں تھی کہ مودی کے ذریعے, مودی جی کے ذریعے, مودی جی کے ذریعے ہمارا کچھ راستہ نکلے گا. مودی جی واجپائی نہیں ہے, مودی جی بڑا وہ ایک زہر اگلنے والا ہندوتوا کا پرچار کرنے والا. he thinks that's his winning card. دیکھیں نا وہ تیسری دفعہ گاندھی نے استعفیٰ ہلایا ہے, لیکن پھر بھی ان کا جو بیس تو وہی ہے نا جی. آپ دیکھیں نا جو دو بیانات آئے ہیں ابھی, ایک اس کا آیا ہے امیت شاہ کا جو قاتل ہے گجرات کے مسلمانوں کا. نمبر 2 ہے, اس نے کیا کہا کہ نو ٹریڈ نو ٹاکس ود پاکستان. اچھی بات ہے, پاکستان کو ایک ریالٹی چیک ہو جاتا ہے, کیونکہ ہم کبھی تو ہمارے تو لوگوں کو کیوں وہ پہلے اعلان کرتے ہیں کہ ہم تجارت کے لیے تیار ہیں. اچھا پھر آپ کے جو پچھلی ملٹری اسٹیبلشمنٹ تھی وہ بڑے کیسے مودی جی سے ہمارا معاہدہ ہو گیا کشمیر پر, جنرل باجوہ سے ڈسکشن اچھی بلی آرگیومنٹ ہوئی تھی, تو انہوں نے مجھے کہا جنرل تو آپ ہے, when I said کہ آپ یہ بار بار کہتے ہیں لو ہینگنگ فروٹس, کون سے لو ہینگنگ فروٹس ہیں؟ there are no low hanging fruits. وہ ہے ہی ہے. اگر ہمیں نظر وہ صرف اس کو میں نے بھی اس کو کہا تھا, میں نے کہا کہ ہندوستان کو صرف ایک خوف ہے, کیوں وہ سیز فائر منتیں کر رہے ہیں, چائنا. بالکل چائنا سے انہوں نے مار کھائی تھی گلوان میں جون 2020 میں. انہوں نے پاکستان کی منتیں کی کہ چائنا پاکستان نیکسس نہ بن جائے ہندوستان کے خلاف. اس خوف سے انہوں نے ٹیکٹیکلی پاکستان کے اس وقت کے جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی, یہ ملٹری ہائی کمانڈ تھا, ان سے, اور ہمارے لوگوں کو غلط فہمی ہوگی, ہاں جی ہمارے ہاں تو اس وقت ٹویٹ بھی آ گئی آپ کے سیاسی لیڈران سے اور سارا. بلکہ میں تو بڑی آئرنی ہے کہ ایک ایشو پر تینوں اگری کرتے تھے, میاں نواز شریف, عمران خان اور جنرل باجوہ, کہ مودی از دا بیسٹ بیٹ. جس نے وہ کہتے ہیں فون میں نے کیا, جواب نہیں دیا عمران خان نے. آپ کو یاد ہے, اور ادھر دس از دا اونلی ایشو آن دیز 3 اگری آن. although جب 2019 میں یہ کیا ہے انہوں نے اس کو انڈیا کو جو اسٹیٹس جموں اینڈ کشمیر, تو اس وقت آئی تھنک آپ کی جو ہمیں ہوش آئی پالیسی تھی بڑی تگڑی تھی, آپ کہہ رہے تھے ہٹلر اس کو ہوش آئی پہ, اس سے پہلے غلط فہمی تھی. بالکل, اور اس وقت دا ٹاپ پرسن ان دا اسٹیبلشمنٹ سیڈ ٹو می کہ جو برٹش ہائی کمشنر ہے انہوں نے کہا کہ بس کریں مودی کے خلاف, کہ ہاں بس کریں, اور پھر کہتے ہیں میں نے کہا اس کو عمران کو کہ بس یار یہ نہ کو RSS اور زیادہ نہ اس کو سختی سے زبان کرو. خیر بات ہے کہ وہ ابھی آپ کو کیا کہہ رہا ہے, یہ یوگی آدتیہ ناتھ جو ایک بدبودار نمائندہ ہے ہندوتوا کا, وہ کہتا ہے کہ پاکستان از اے کینسر. اور انہوں نے تاج محل کو یو پی کے جو پوسٹرز ہیں ٹورزم کے, اس سے نکال دیا. آپ کو پتا ہے اتر پردیش کا جو آگرہ کا ہے تاج محل, اس کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے. تو آپ کو پتا ہے میں کل دیکھ رہی تھی 2 دن پہلے کہ وہاں اتنی بارشیں ہوئی ہیں, اور جو تاج محل کا لیکیج ہے, I tell you یہ تو ڈیلیبریٹلی تباہی ہو جائے, یہ کہیں کہ ڈیلیبریٹلی تباہی. وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ورثہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کا ورثہ ہے. بات یہ کہ پاکستان میں گاہے بگاہے آپ کے پولیٹیشنز, چلے ہم کہتے ہیں اچھی نیت سے کرتے ہیں, وہ تو دنیا کو نظر آتا ہے نا کہ پاکستان میں زہر تو نہیں ہے. پاکستان کہتے چلو جی ٹریڈ بھی کر لیں. مجھے بڑی خوشی ہوئی, بڑی تسکین ہوئی, اللہ تعالیٰ کا بڑا اپنا نظام ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑا وہ ہسٹری میں ونڈیکیشن ہوتی ہے کہ 11 ستمبر کو قائد اعظم کا دن ڈھاکہ میں منایا گیا. دیکھیں بہت بڑی بات, کتنی بڑی since the creation of بنگلہ دیش. اور ادھر کہتے ہیں بنگلہ دیش ہماری جیب میں ہے, ہمارا کنٹرول میں ہے. تو یہ ایک قدرت کا اپنا نظام بھی ہوتا ہے. میں سمجھے آپ کہنے لگے کہ یہ جو امت شاہ وغیرہ کی سٹیٹمنٹس ہے اس کا بھی اللہ کا شکر ہے, کیونکہ آنکھیں کھل جاتی ہیں ہمارے حکمران. ہماری آنکھیں تو شروع سے کھلی ہوئی تھی, کسی کو غلط فہمی ہو تو اور بات ہے, ہمیں کوئی غلط فہمی نہیں تھی. کچھ لوگوں کو غلط فہمی تھی جو تجارت کرنا چاہے, تاجر کہہ لیں. زیادہ بات کریں, میں تو آپ کو بتاتی ہوں مشاہد فور دا لاسٹ 25 years I've been hearing یہ ISI کی ISI, کیونکہ آپ جب کشمیر پہ بات کریں ہم حق سچ کی بات کرتے ہیں. What nonsense ہے, this is a پاکستانی position. قائد اعظم نے پوزیشن کشمیر پر اور پیلسٹائن پر before the creation of پاکستان لی تھی. عاصم منیر کی بڑی تگڑی سٹیٹمنٹ ہے. نہیں, I think یہ مجھے خوشی ہے کہ ان کی اسٹریٹجک کلیئرٹی ہے, and I think اور پہلا بیان جب when he took over as army chief جنرل عاصم نے, he went to the line of control. اس نے کہا کشمیری عوام کو بھی میسج دیا clearly. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ so this IO کے so called elections, اس کا نتیجے میں it won't change anything. نمبرز لے آئیں گے, یہ نمبرز اپنے لے آئیں گے, انسٹال کریں گے, مسئلہ ختم نہیں ہوگا, اس سے نہیں ہوگا. 7 اکتوبر کو طوفان الاقصی آتا ہے, 22 ستمبر کو 2 ہفتے پہلے نیتن یاہو جاتا ہے یونائٹڈ نیشنز, کہتے ہیں دا نیو مڈل ایسٹ, کہ فلسطینی تو ہے ہی نہیں, مسئلہ ختم ہو چکا ہے.
یہ مسئلے ختم نہیں ہوتے حق کے خود ارادیت. ورنہ تو پھر امریکی فوج سے افغانستان مسئلہ ختم ہو جاتا, روسی فوج سے افغانستان کا ہو جاتا, یا ویتنام کا مسئلہ ختم ہو جاتا امریکن فوج کی وجہ سے. فوجی ڈنڈے سے, اس یوز آف فورس سے یہ بات نہیں ختم. کچھ لوگوں کے دل نہیں جیتے نہ ان کی ہمت کو نقصان پہنچے. خرم پرویز تو وہ جو اسٹرکچرز آف وائلنس میں جو 99 کیسز دیے تھے, اس نے بتایا تھا کہ کشمیری جو فریڈم فائٹر جو ہے سپریم کورٹ آف انڈیا سے لے کے ایٹ ایوری اسٹیپ ہر ادارہ اس کو کچلنے میں لگا ہوا ہے, وہ ہی از ناؤ ان جیل. تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے جب اپنی اسٹرکچرز آف وائلنس کتاب انہوں نے لے کے آئے پاکستان, تو ہم نے پروگرام ان کے ساتھ کیا. میں نے کہا آپ یہ لکھ لیتے ہیں, اتنی محنت کرتے ہیں, اس کا فائدہ کیا ہے؟ بیکاز گلوبل سین تو کچھ نہیں. یو نو واٹ ہی سیڈ, شاید انہوں نے کہا کہ دیکھ ہماری آگے جنریشنز ہیں نا, وہ پڑھیں گی اور ہمت اس سے لیں گی اور آگے چلیں گی. یہ صحیح بات ہے نا؟ بالکل صحیح بات. نہیں یہ تو سارا, ورنہ دیکھیں نا اب منڈیلا نے 27 سال گزارے اور یہ خرم پرویز تو ہیرو ہیں. بالکل. یاسین ملک ہیرو ہیں, بے شک. شبیر شاہ ہیرو ہیں, قاسم فختو ہیرو ہے, آسیہ اندرابی ہیرو ہیں. دے آر آل ان جیل قید نا حق میں, کیونکہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں. آج وہ بیعت کر لیں یزید سے, بالکل, تو اٹ ول بی فائن. تو وہ انہوں نے سٹینڈ لیا ہوا ہے, اور اس طرح ہی تاریخ کا رخ یہی تبدیل کرتے ہیں نا, جو قائم رہتے ہیں اپنے موقف پر. تو اس کا مطلب جو حالات اس وقت ہیں پاکستان ہندوستان کی, تو معاملات انہوں نے کہا نا امیت شاہ نے کہ جی ٹریڈ جب تک نہیں ہوگی جب تک کشمیر نارملائز نہیں ہوگا. تو اس کا مطلب کہ ٹریڈ تو کچھ تاجر آواز دے رہے ہیں, اور کچھ سرکاری آوازیں آئی تھی. ہمارے فارن منسٹر نے کہا تھا 23 مارچ کو کہ تجارت کی بات شروع کر دی تھی. وہ تو انڈیا نے تو کوئی نہیں کی, اور پچھلے دور میں بھی ایسے بات ہوتی تھی. یہ غلط فہمی. تو آپ کے پاس بڑے لوگ ہیں تجارت کرنے کے لیے, آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ 200% ڈیوٹی انڈیا نے لگا دی تھی آفٹر بالاکوٹ, پلوامہ کے واقعہ بعد, فیبروری 2019 میں 200% ڈیوٹی پاکستانی پروڈکٹس پر. وہ تو تجارت اب ویسے بھی فیزیبل نہیں رہی اکنامکلی. نعرہ بازی ہے آگے باہر کے ملکوں کو. آپ وہ پیاز پیوز لے لیے تھوڑا سا, یہ دوائیاں پتہ نہیں لی ہیں کہ نہیں, تھوڑی بہت ہی, وہ سارا کچھ ہے. there's nothing much. تو یہ الیکشنز جو ہوں گے نہ تو آئی او کے کی پوزیشن. دیکھیں یہ تو اچھی بات ہوئی نا کہ کانگریس پارٹی نے جو موقف تھا ہمارا وہ تسلیم کیا. انہوں نے کہا کہ ہم کشمیریوں کو ان کا حق واپس دلائیں گے, اور وہ حق چھینا گیا ہے. چلو ایٹ لیسٹ وہ یہ تو کنسیڈ کیا. پہلی دفعہ ہندوستان کے اندر سے, ہندوستان کے سیاسی نظام سے جو سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے, اس نے یہ تو تسلیم کیا نا کہ جو 5 اگست 2019 کو کیا تھا مودی نے, وہ غلط تھا. And that is not acceptable, that is But do they rejected. spell out مشاہد how far will they go کہ مطلب کہ وہ spell out نہ کریں, لیکن سٹیٹس کو تو توڑیں گے نا. I think it's a step forward. Acknowledge کیا کہ جی غلط کیا. تو جو غلط بات ہے اس کو یہ تو تسلیم کر لینا کہ یہ غلط ہوا تھا اور یہ غیر ناانصافی تھی. So that's saying a lot. ہم تو کہتے رہے, کشمیری عوام بھی کہتے رہے, کچھ دنیا کے لوگ بھی کہتے رہے, اروندھتی رائے کہتی رہی کہ وہ تو there's a whiff of colonialism in the air. And RSS is the state جو article لکھا تھا نیو یارک ٹائمز میں. And I mean she's been saying continuously کہ اسرائیل and architecture of fascism is being erected in India. یہ تو اروندھتی رائے نے کہا تھا. copy cats of the Israelis. ہاں بالکل. First ideological first cousins ہیں جی وہ. بالکل, بہت ہی قریبی فرسٹ کزن.